انشاءاللہ ہم نزول قرآن کی صورتوں پر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں کہ نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت جو قرآن عظیم میں بیان کی وہ یک بارگی نازل ہونا، پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہونا، اور ایک صورت جو بیان کی ہے وہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ قرآن کا نازل ہونا۔ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں قرآن عظیم میں انزال مصدر کا کوئی صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، انزال لفظ سے کوئی اور لفظ بنا کر استعمال کیا گیا ہوگا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ انزلنا انزال مصدر سے ہے، تو یہاں پر ایک ساتھ یک بارگی قرآن نازل ہونا مراد ہوتا ہے۔ اور جہاں پر تنزیل مصدر سے کوئی صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے ہی اسے نازل فرمایا، تو جب نزلنا یہ تنزیل مصدر سے ہے، یہ جب تنزیل کا صیغہ استعمال ہوگا، مصدر استعمال ہوگا یا اس سے مشتق صیغے استعمال ہوں گے تو اس سے بتدریج قرآن کا نازل ہونا مراد ہوگا۔ جب یکبارگی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 میں سورہ انا انزلنا آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو اس یکبارگی نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا، اور پھر جو اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اسے بتدریج نازل فرمایا، اس سے مراد ہے آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو بطور وحی پیش کیا جانا، یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں پورا ہوا۔ تو جہاں بھی آپ یک بارگی ایک ساتھ قرآن عظیم کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے، اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، اور جہاں بتدریج کا ذکر ہوگا وہاں پر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پیش کیا جانا مراد ہوگا۔ اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ جب قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، کوئی بھی صورت شروع کریں گے تو اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکیہ ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ مدنیہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 3 اقوال نقل فرماتے ہیں، جن میں سے پہلا قول سب سے زیادہ قوی ہے۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں پہلا اس بارے میں قول تو یہ ہے کہ جو آیات کریمہ یا صورتیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ عام ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ چاہے مکے میں ہی نازل ہوں انہیں مدنی کہیں گے، اور جو ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئیں وہ چاہے مکے سے باہر نازل ہوئیں، جیسے دوران سفر کوئی نازل ہو گئیں، انہیں مکی ہی کہا جائے گا۔ تو پہلے قول کے مطابق مکی اور مدنی ہونے کا معیار ہجرت ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات و صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی کچھ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جن صورتوں کی زیادہ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہہ دیا گیا، اور جن صورتوں کی اکثر زیادہ تعداد آیات کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ جو مکے میں آیات اور صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ لیکن اس قول میں پھر مکی اور مدنی کے درمیان ایک واسطہ پیدا ہوگا کہ جو دوران سفر نازل ہوئیں، یعنی جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں، وہ ایک تیسری قسم بن جائے گی، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی ایک مطلب یہ کہ ان کو نام دینا اچھا ہے، تو یہ پہلے قول میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں یا تو مکی انہیں کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جن میں اہل مکہ سے خطاب ہے وہ مکی ہیں، اور جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہوا ہے اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس میں پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں خطاب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ مکے والوں سے ہے مدینے والوں سے، تو اس میں بھی واسطہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا قول جو ہے سب سے زیادہ اچھا قول ہے، اور وہ جمہور علماء کرام کا قول کہلایا ہے۔
اس کے بعد ایک اور معاملہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جس کے پہلے آپ کچھ حدیثیں، 2 حدیثیں سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا تو میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل حروف کی زیادتی کے بارے میں اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے 7 حروف پر قرآن پڑھایا اور 7 حروف پر انتہا ہوئی۔ اور اسی بخاری شریف میں صفحہ نمبر 747 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جو حرف تمہیں آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ ان 2 احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم 7 حروف تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں تقریباً 35 علماء کے اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے جو اکثر اہل علم کا قول ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حرف سے مراد کہ ایک حرف پر یا 7 حرف پہ قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے اور اس کے لیے الفاظ کثیر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے جانتے تھے کہ عرب میں مختلف قبائل ہیں اور ان مختلف قبیلوں میں ایک ہی معنی حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصلاً تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا، لیکن ہر جگہ لغت قریش استعمال نہیں ہوتی تھی، دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے۔ اگر قرآن عظیم اسی ایک لغت پر نازل ہوتا تو دیگر پڑھنے والوں کو دقت پیش آ سکتی تھی، تو اپنے ان دیگر عرب قبائل کی سہولت اور آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ قرآن عظیم کے بعض جو معانی ہیں انہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ مزید الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ ہر قبیلے والا آسانی سے اپنی لغت کے مطابق قرآن عظیم کو پڑھ سکے اور اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس ہو۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ان کے لیے روشنی پیدا فرماتا ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مشوا فیہ کا، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کبھی پڑھتے تھے مروا فیہ اور کبھی فرماتے تھے سعوا فیہ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مروا گزرتے ہیں اس میں، سعوا فیہ وہ سعی کرتے ہیں، چلتے ہیں اس میں۔ تو مشو کی جگہ آپ کبھی مرو کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی سعو کا لفظ استعمال کرتے تھے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ قرآن عظیم مختلف مطلب حروف پر یعنی معنی ایک، الفاظ کثیر، تو اس لیے صحابہ کرام کی بعض روایات میں آپ دوسرے الفاظ میں بھی تلاوت قرآن مطلب دیکھیں گے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصلاً تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا، لیکن دیگر قبائل کی سہولت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معنی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس طرح قرآن عظیم 7 حروف پر نازل ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر معنی کو حاصل کرنے کے لیے 7 حروف استعمال کیے گئے، کئی مقام پر اس طرح ہوا، لہٰذا یہ 7 حروف کی وضاحت بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔